فرمایا یا ابا ذر اقلل من الشہوات یقلل علیک الفقر، فرمایا اپنی خواہشات کو کم کرو تاکہ تمہاری ضرورتیں کم ہو جائیں۔ فقر کا مطلب ویسے تو غربت ہوتی ہے، اردو میں جس کو ہم لوگ غربت کہتے ہیں، یعنی پاورٹی انگلش میں کیا کہیں گے، انگلش میں کہیں گے کہ مثلا انسان فقیر ہو کسی کام کے لیے، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ انسان کی ضرورت۔ آپ کے خیال میں اگر میں اس بات کا عادی ہوں کہ ہمیشہ اے سی میں سوتا ہوں اور ہمیشہ مجھے اے سی مل بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے کہ یا یہ بہتر ہے کہ میں کچھ ایسا بن جاؤں کہ مجھے اے سی کی ضرورت ہی نہ ہو؟ کون سا بہتر ہے؟ بہر دوسرا والا بہتر ہے۔ مثلا اگر میں وہ ہوں کہ جس کو ہمیشہ عادت ہے کہ اے سی کے بغیر نہیں سوئے گا، ٹھیک ہے، اور اے سی ہمیشہ اس کو مل بھی جاتا ہے، پھر بھی ایک مشکل رہ گئی، کیا؟ میں محتاج ہوں اس اے سی کا۔ ٹھیک ہے مجھے مل جاتا ہے ہر دفعہ، لیکن محتاجی تو ہے، چیز نے میری محتاجی دور کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو میری محتاجی ایک چیز کے اوپر کنفرم ہو گئی۔ لیکن اگر میں ایسا ہو جاؤں کہ اس کے بغیر بھی سو سکوں، اب کم سے کم میں محتاج نہیں ہوں، صحیح ہے، ہو گیا، نہیں ہوا، مجھے بتائیں کون سا بہتر ہے؟ تو ہم قطعاً کہیں گے کہ انسان آزاد رہے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ چیز کا محتاج ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اب یہ میں نے اے سی کی مثال دی، شاید یہ اے سی کی مثال سولجر بازار میں صحیح نہیں ہوگی۔ سولجر بازار میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ ہیں، ہوا ویسی آتی نہیں ہے، اور وہاں پہ بیڈ رومز کے اندر اتنا ہبس ہوتا ہوگا کہ وہاں اے سی ہونا ضروری ہوتا ہوگا، تو میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں نے ایسی مثال عرض کی کہ بھائی محتاجی کسی بھی چیز کی ہو، محتاجی اچھی بات نہیں ہے۔ چلو اے سی تو چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا آپ بل بھر ہی دو گے کہیں نہ کہیں سے۔ اگر کوئی شخص اس کا محتاج ہو کہ لوگ اس کو عزت دیں، صحیح ہے، اب یہ کس کا محتاج ہو گیا ہے؟ اس کا محتاج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو عزت دیں، ورنہ اس کو زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ یہ محتاجی بہت گندی محتاجی ہے، یہ اور گندی محتاجی ہے۔ اے سی کی محتاجی تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ جو محتاجی آ گئی۔ ایک آدمی محتاج ہے کہ ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے، اللہ اکبر، یہ جو محتاجیاں ہیں نا، یہ اور معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہوں گا، ذلیل کرنے والی ہیں، یہ ذلیل کرنے والی، چونکہ جیسے ہی کسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میرا محتاج ہے، وہ اسے اپنا اسیر بناتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا محتاج ہو جائے، پھر تو دنیا اس کو ذلیل کرے گی۔ تو آپ اور میں نبی کے فرمان پہ غور فرمائیں۔ نبی نے فرمایا اے ابو ذر اقلل، نہیں کہہ رہے ختم کر لو، ختم نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی چیز کی محتاجی رہے گی، کھانے کی محتاجی رہے گی، سانس کی محتاجی رہے گی، لیکن فرمایا یا ابا ذر اقلل من الشہوات، اپنی شہوات کو کم کر لو، یعنی جو ضرورتوں میں محتاجی ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، اب نفسانی شہوات کی وجہ سے محتاجیاں مت بڑھاؤ اپنی۔ کھانے کی محتاجی یہ تو ضرورت ہے، ہوا کی محتاج ہو، سونے کے محتاج ہیں، کہیں سایہ ہو محتاج، یہ باتیں چلو صحیح ہے، یہ ضرورتیں ہیں۔ نبی فرما رہے شہوتیں مت بڑھاؤ، کم از کم شہوتیں مت بڑھاؤ، ورنہ تمہاری محتاجی بڑھ جائے گی۔ تو اقلل من الشہوات، اپنی شہوتوں کو کم کرو، یقلل علیک الفقر، تمہاری محتاجی کم ہو جائے گی۔ محتاجی اگر کسی کی بہت کم ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں آزاد انسان۔ آزاد، یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو ڈرامہ کرنا ہے میں کر لوں، جو فحشہ کرنی ہے کر لوں، یہ آزادی نہیں ہے، ایک اور غلامی ہے۔ اصل آزادی کیا ہے؟ انسان اپنی نفسانی خواہشات سے آزاد ہو گیا، اب اس کو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اسے دوسروں کے سامنے سر جھکانے پہ مجبور کرے، یہ اصلی آزادی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرجهم۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص ایسے آزاد ہو۔ کیوں؟ اس کے دماغ پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ آزاد انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کے دماغ پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ جس کے اندر محتاجی ہوتی ہے ہر وقت کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت، اور خاص کر وہ کچھ لوگوں کو دوسروں کو دکھانے کی محتاجی آ جاتی ہے، دوسرے مجھے یہ کریں کہیں، بس یہ تو بیچارہ گیا، ہر وقت سوچتا رہے گا دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ تو آزاد انسان بنو، زندگی بھی آسان گزرے گی، آزادی ہوگی، فکریں کم ہوں گی، ضرورتیں کم ہوں گی، کم پہ گزارا کر سکو گے، حرص کی ضرورت نہیں رہے گی، لالچ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اقلل من الشہوات، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا؟ ہوا و ہوس کو ذرا
کنٹرول کر لو۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے ہر وقت ٹھنڈا پانی پیو، ایک آدھ دفعہ ٹھنڈا مت پیو۔ برا تو لگے گا کہ بھائی مجھے گرم پانی پینا پڑ گیا، لیکن ایک آدھ دفعہ گرم پی لو، کیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں مرے گا گرم پینے سے ٹھنڈا پینے سے شاید مر جائے، گرم پینے سے کوئی نہیں مرے گا۔ ایک آدھ دفعہ گرم پی لیں، کیا فائدہ ہوگا؟ محتاجی کم ہو جائے گی، تھوڑی محتاجی کم ہو جائے گی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں چائے میں چینی کم نہیں کر پا رہا جبکہ مجھے شوگر بھی ہو رہی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ صرف ایک کام کر لیا کرو، پہلا گھونٹ پھیکی چائے پی لیا کرو۔ کیا وہ تو بہت برا لگے گا؟ میں نے کہا پھر تھوڑی آدھا چمچہ چینی ڈالو گے نا، وہ بھی زیادہ لگے گی، کیونکہ پہلا تم نے پھیکا پی لیا ہے۔ بچوں کو تھوڑا سختی میں ڈال دو، ہر وقت آسانیاں اچھی نہیں ہوتی، کبھی گرم پانی بھی پلاؤ۔ یہ جو پکنکس پہ لے کے جاتے تھے نا پہلے زمانے میں، وہ اس لیے لے کے جاتے تھے تاکہ سختی کی عادی بنے۔ اب یہ پکنک میں بھی جاتے ہیں تو وہاں کسی ولا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بھی اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پکنک بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ سختی میں ڈالو تھوڑا سا، اقلل من الشہوات، خواہشیں تھوڑی کم کرو۔ یہ نبی نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا اقلل من الذنوب یخفف علیک الحساب، اپنے گناہوں کو کم کرو تاکہ حساب تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ گناہوں کو کم کرو، حساب آسان ہو جائے۔ بہت پرانا ایک وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابوذر، میرے خیال میں حضرت ابوذر کا ہی واقعہ تھا، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، ہم لوگ مختلف جگہوں پہ اس کو دیکھتے تھے بچپن میں بھی، کتابوں وغیرہ کے اندر، کہ مثلا کسی نے کہا کہ قیامت کے دن حساب کرنا کیسا ہوگا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک پتھر گرم کر لیتے ہیں، ایک پتھر پہ گرم کرتے ہیں، اور ہر آدمی اس پتھر پہ جا کے بتائے کہ میں نے 24 گھنٹے میں کیا کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اب جس کے پاس زیادہ تھا وہ ابھی جاتا تھا پتھر پہ کھڑا ہوتا تھا کہ بولے کیا کمایا، اسی میں پاؤں جلنے لگتے تھے۔ اور مثلا حضرت ابوذر کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گئے، انہوں نے کہا میں نے ایک سکہ کمایا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، واپس آ گئے، معاملہ ختم ہوا۔ حساب آسان ہے، زیادہ کہانی ہوگی مشکل ہوگی حساب میں۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس میں حساب سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، وہ جو لوگ بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اور بعد میں ان کی اولادیں اس کے اوپر 30 سال تک لڑتی ہیں، یہ کبھی سوچا تھا کہ یہ بھی ہوگا؟ پاکستان سے باہر بڑے بڑے عجیب و غریب تجربے ہوتے ہیں، پاکستان بھی کم نہیں ہے سیکھنے کے لیے، لیکن باہر ذرا موقع ہوتا ہے سیکھنے کا اور زیادہ۔ تو میں ایک فیملی سے ملا جس میں کوئی بھی 50 سال سے کم نہیں تھا، سب 50 سال سے اوپر، یعنی اب بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ دیگا، اور باپ کا انتقال ہوا تھا پتہ نہیں کوئی 25-27 سال پہلے، صحیح ہے، اس کی کوئی جائیداد بچی ہے، اس کے اوپر یہ بچے جن کی سب کی عمریں 50-60 سال کے قریب ہیں 30 سال سے لڑ رہے ہیں، حد ہو گئی ہے پاگلوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بچوں میں سے کسی نے بھی شادی نہیں کی ہوئی، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ جب میں نے کیس سنا تو میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ تم لڑ کس کے لیے رہے ہو، خود تو کچھ دنوں میں مرنے والے ہو، یہ جائیداد پہ لڑ کس کے لیے رہے ہو؟ اولاد ہوتی تو چلو بات تھی کہ مثلا ہماری زندگی گزر گئی، ہم بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، اب کیا لڑ رہے ہو، لیکن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بہت کچھ ہونا بہت اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑے مسائل ہوتے ہیں، اب وہ اس میں غلطی کہیں نہ کہیں کمائی میں ہوتی ہے تو پھر یہ مصیبت لے آتی ہے، اپنے لیے بھی عذاب، اوپر نیچے بھی مشکل چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت بڑا اچھا لگتا ہے کہ آ رہا ہے، لیکن بعد میں جب یہ مصیبت آتی ہے اللہ کے سامنے تو حساب دینا پڑے گا۔